اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تبارک و تعالی فی کتابہ المجید وقول الحق بسم اللہ الرحمن الرحیم وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون۔ خداوند عالم قرآن حکیم میں فرماتا ہے کہ میں نے نہیں پیدا کیا انسان اور جنوں کو مگر عبادت کے لیے، یعنی انسان اور جن دونوں مخلوقات کا ہدف جو ہے وہ ہے بندگی۔ انسان بھی اس وقت کمال حاصل کر سکتا ہے جب خدا کی بندگی کرتا ہے، اور اسی طرح جن بھی اس وقت کمال تک پہنچ سکتا ہے جب وہ خدا کی بندگی کریں گے۔ تو اس آیت کے اندر خدا نے جو ہدف انسانوں اور جنوں کا بیان فرمایا وہ ہے بندگی۔ واقعاً ہمارے علماء کہتے ہیں کہ انسان صرف بندہ ہی بن جائے تو یہ بہت بڑی بات ہے، اور بندہ بننا کوئی آسان بات نہیں ہے۔ ایک اور جگہ خداوند عالم فرماتا وَهُوَ أَنشَأَكُم مِّنَ الْأَرْضِ وَاسْتَعْمَرَكُم فِيهَا، یعنی خداوند عالم نے تمہیں زمین سے پیدا کیا اور پھر اس زمین کو آباد کرنے کا حکم دیا کہ آپ اس زمین کو آباد کریں۔ دیکھیں، جب خدا نے آدم کو بھیجا اور پھر اس دنیا پر انسانوں کا ایک سلسلہ شروع ہوا، تو پہلے خدا نے کہا ہے کہ انسانوں اور جنوں کا ہدف ہے میری بندگی۔ پھر فرمایا میں نے ان دونوں کو خلق کیا ہے، انسان کو خاص کر انسان کو خلق کیا ہے زمین سے، زمین پر یہ آباد ہو اور زمین کو آباد کرے۔ دیکھیں، خداوند عالم نے جب انسان کو بھیجا ہے دنیا کے اندر تو کہا ہے کہ میری بندگی کریں، لیکن کیسے بندگی کریں اس کا راہ حل بھی بتا دیا۔ ایک عقلی راہ حل ہے، ایک ہے نقلی۔ نقلی سے مراد یہ ہے کہ انبیاء بھیجے، آسمانی کتابیں نازل ہوئیں، یہ ہے علم منقولات، اور ان انبیاء نے ان کتب کی تفسیریں بیان کی۔ تو اس طرح انسان کو بتایا گیا ہے کہ خدا کی بندگی کیسے کرنی ہے، اور اس کے علاوہ انسان کا عقل بھی یہی کہتا ہے کہ جب اس نے ہمیں خلق کیا ہے اور خود ساتھ حکم دیا ہے کہ میری بندگی کرو، تو پھر ہمیں بندگی ہی کرنی چاہیے۔ اور یہ جو دوسری آیت ہے کہ میں نے تمہیں پیدا کیا ہے زمین سے، اے انسان میں نے تمہیں زمین سے پیدا کیا ہے، بس اس زمین کو آباد کرو، برباد نہ کرو۔ تو آباد کرنے کا مطلب کیا ہے؟ مطلب یہ ہے کہ اس زمین پر امن اور سلامتی کے آثار نظر آئیں، اسلامی مراکز قائم کیے جائیں، مساجد امام برگاہ بنائی جائیں، دینیات سنٹر قائم کیے جائیں، اور جب کوئی دیکھے تو صبغۃ اللہ یعنی رنگ الہی نظر آئے۔ جب کوئی باہر سے آئے اور اسلامی معاشرے کو دیکھے تو اس کو رنگ الہی نظر آئے۔ تو زمین کو آباد کرنا ہمیشہ انسان کی ایک فطرتی بات ہے۔ انسان وہاں آباد ہوتا ہے جہاں پانی اور آب و ہوا ہوتی ہے۔ آج تو بڑے بڑے شہر بن چکے ہیں، لیکن آج بھی خانہ بدوش لوگ آپ دیکھتے ہیں کہ جہاں پانی اور سبزہ ہوتا ہے وہاں جا کے آباد ہو جاتے ہیں۔ تو یعنی اس دنیا کے اندر
اس دنیا کے اندر انسان تابع ہے پانی آب و ہوا کا، یعنی اس کی اتباع کرنے کے لیے مجبور ہے، چل کے جاتا ہے پانی کے پاس، چل کے جاتا ہے سبزے کے پاس، چل کے جاتا ہے جہاں اس کے لیے آب و ہوا اچھی ہو۔ تو یہ دنیا کی ایک نعمت ہے، لیکن قیامت کے دن ایسا نہیں ہوگا۔ قیامت کے دن یہ پانی، یہ سبزے، یہ اللہ کی جو نعمتیں ہیں وہ انسان کے تابع ہوں گی، یعنی انسان کو وہ ڈھونڈیں گی، انسان کو ملیں گی، انسان ان کے پیچھے نہیں جائے گا۔ تو یہاں میرا فرق بتا دوں آج موضوع کا، وہ یہ ہے کہ دنیا کی نعمتیں اور آخرت کی نعمتوں میں بہت بڑا فرق ہے۔ بہت سارے لوگ ہیں جب کچھ آیات اور روایات کو پڑھتے ہیں تو کچھ لوگوں کے عقل جو ہیں اس کو ایکسیپٹ نہیں کرتے، وہ کہتے ہیں یہ کیسے تصور ہو سکتا ہے۔ میں آپ کو مثال دیتا ہوں، قرآن کے اندر خداوند عالم فرماتا ہے کہ یہ جو ربا ہے اور سود ہے یہ اللہ کے ساتھ جنگ ہے۔ اب یہ بتاؤ کہ یہ جو جنگ کی نسبت خدا کی طرف دی گئی ہے یہ کیسی جنگ ہے؟ ایک انسان کو سوچنا چاہیے۔ دنیا کی جنگ کا تو پتہ ہے کہ دنیا کے اندر کیسے جنگ ہوتی ہے، ایک دوسرے کے ساتھ ملک جنگ کرتے ہیں، لیکن اللہ کے ساتھ کیسے جنگ ہے اس کا تصور عام لوگوں کے لیے بہت سمجھنا مشکل ہے۔ وہ کہیں گے کہ اسی طرح ایک ثواب کی مثال دے دوں۔ مثال کے بارے میں یہ ہے کہ جب ہم نماز پڑھتے ہیں تو نماز پڑھنے کے دوران صف کے اندر جب 10 لوگ ہوتے ہیں اور 11واں آدمی آ کے ملتا ہے تو اس نماز کا ثواب اتنا زیادہ ہوتا ہے کہ یہ جتنے جن اور انس لکھنے والے بن جائیں اور یہ سارے دریا سیاہی بن جائیں تو پھر بھی اس کی ایک رکعت کا ثواب نہیں لکھ سکتے۔ یہاں بھی انسان تعجب کرتا ہے کہ اتنا بڑا ثواب انسان تعجب کرتا ہے۔ یا ایک اور مثال دیتا ہوں کہ رسول خدا نے فرمایا کہ جب کوئی شخص کسی یتیم بچے کے سر پر ہاتھ پھیرتا ہے تو خداوند عالم ہر بال کے بدلے میں قیامت کے دن اسے اس دنیا اور آخرت سے بھی بڑے محل عطا فرمائے گا۔ اب دیکھو، ایک یتیم بچہ ہے، اس کے ہاتھ پر آپ نے سر پھیرا ہے شفقت کا، لیکن ثواب دیکھو، انسان تعجب کرتا ہے۔ اسی طرح اور بھی مثالیں ہیں۔ تو فرق یہ میں نے بتانا ہے کہ دنیا کی نعمتوں میں اور آخرت کی نعمتوں میں بہت بڑا فرق ہے۔ اور دنیا کی نعمت چونکہ انسان کھاتا پیتا ہے، نعمتوں کے قریب رہتا ہے، بہت آسانی سے سمجھ لیتا ہے کہ یہ پھل ہے، لیکن جو آخرت کا پھل ہے اس کو دنیا کے پھل کے ساتھ نسبت دینا یہ ہر آدمی نہیں سمجھ سکتا۔ میں آپ کو مثال دیتا ہوں کہ جنت میں انسان کو پھل ملیں گے، اور جب انسان ارادہ کرے گا تو انسان کے سامنے وہ پھل پیش ہوگا، اور جب وہ کھائے گا تو ہر پھل کی لذت اور ذائقہ آئے گا۔ لیکن دنیا میں ایسا نہیں ہے۔ دنیا میں اگر سیب کھائیں گے تو سیب کا ذائقہ آئے گا، اگر انار کھائیں گے تو انار کا ذائقہ آئے گا، اگر آپ کوئی اور پھل کھاتے ہیں تو اس کا ذائقہ آئے گا۔ لیکن قیامت والے دن جو پھل ملیں گے وہ ایسے نہیں ہوں گے، یا قیامت والے دن جو محل ملیں گے وہ یہ دنیا والے محلوں سے صرف تشبیہ دینے کے لیے ہم کہہ سکتے ہیں، کیونکہ انسان اس مادی دنیا کے اندر رہتا ہے، اور اس مادی دنیا میں ہی اس مادے کے ذریعے ہی ان کو سمجھایا جاتا ہے۔ اس لیے قرآن میں بہت ساری مثالیں جو ہیں
وہ مادیات کے بارے میں ہے اور اس دنیا کے ذریعے سمجھایا گیا ہے تاکہ انسان نے اس دنیا کو جو دیکھا ہے اور سمجھا ہے تو اس کے ذریعے قیامت کے دن کی نعمتوں کو سمجھایا جائے، ورنہ قیاس کرنا، مقایسہ کرنا، برابری کرنا یہ انسان کی بس کی بات نہیں ہے۔ یہ انسان کی عقلوں سے بہت ہی بالاتر ہے کہ جنت کے محل اس دنیا اور آخرت سے بڑے ہوں گے۔ اب ان کی کتنی ہوگی، اور اس کے علاوہ اس دنیا کے اندر جب آپ پھل کھاتے ہیں، اللہ کی نعمت ہے تو وہ ایک خاص ذائقہ دیتا ہے، یا آپ کی بھوک مٹاتا ہے یا آپ کی پیاس بجھاتا ہے۔ اگر جوس کی شکل میں پئیں گے تو آپ کی پیاس بجھ جائے گی، اور اگر ویسے کھائیں گے تو آپ کی بھوک ختم ہو جائے گی۔ لیکن قیامت کا پھل ایسا نہیں ہے۔ قیامت کے دن جب تم پھل کھاؤ گے تو تمہاری پیاس بھی ختم ہو جائے گی اور تمہاری بھوک بھی ختم ہو جائے گی۔ تو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ جو قیامت کی نعمتیں ہیں وہ دنیا کی نعمتوں کے ساتھ قیاس کرنا ہر آدمی کی بس کی بات تو نہیں ہے۔ کہتے ہیں کہ امام جعفر صادق علیہ السلام سے پوچھا گیا، اور اسی طرح ایک اور روایت میں آیا کہ امام رضا علیہ السلام سے پوچھا گیا کہ یہ جو قرآن کے اندر آیا ہے کہ شجرہ ممنوعہ، یہ کیا تھا؟ انگور کا یا کھجور کا درخت تھا یا گندم کا، کیا تھا؟ تو امام رضا علیہ السلام نے فرمایا ہے سب درست ہے، اور پھر اس کی تشریح کی اور وضاحت کی کہ دیکھو تم قیاس کر رہے ہو دنیا کے گندم اور دنیا کے پھل کے ساتھ، ایسا نہیں ہے۔ دنیا کے ایک پھل سے ایک ہی چیز آپ کو ملتی ہے، لیکن قیامت کو جو پھل ہوگا، اگر آپ سیب کے درخت سے ارادہ کریں گے انگور کا مزہ آئے، اس کا ذائقہ آئے، تو اس کا ذائقہ آئے گا۔ تو اس کے بعد کہتے ہیں کہ یہ جو دنیا کے اندر درخت کی مثال دی گئی ہے اور قیامت کے درخت کی مثال، یہ بہت زمین و آسمان کا فرق ہے۔ دنیا میں انسان کے لیے بہت ہی محدود نعمتیں ہیں، لیکن قیامت کی نعمتوں کو دنیا کی نعمتوں کے ساتھ قیاس کرنا، یہ میرا خیال ہے بعید ہے۔ بہت سارے لوگ کہتے ہیں جی مفاتیح الحیات میں لکھا ہوا ہے کہ اگر انسان یہ کام کرے تو اتنا بڑا ثواب ملتا ہے، یہ کام کرے تو اتنا ثواب ملتا ہے۔ مثلا جب آپ نماز پڑھتے ہیں تیسری اور چوتھی رکعت کے اندر، جب آپ تسبیحات اربع پڑھتے ہیں تو جنت میں ایک گھر بنتا ہے۔ تو اب دیکھو زندگی میں انسان کتنی بار پڑھتا ہے تو کتنے گھر ہوں گے۔ تو میں اس کے لیے آپ کو ایک مثال اور سمجھا کے عرض کروں گا، اور وہ یہ ہے کہ دیکھیے ایک حدیث میں بہت ثواب بیان کیا گیا ہے، اور وہ یہ ہے کہ امام فرماتے ہیں کہ جو شخص امام حسین کی زیارت کرنے جائے اس کو حج اور عمرے کا ثواب ملتا ہے۔ پھر فرمایا جو شخص امام حسین کی زیارت کے لیے جائے گا اس کو 10 حج اور 10 عمروں کا ثواب ملے گا۔ پھر فرمایا 70 حج اور عمروں کا ثواب ملے گا۔ پھر فرمایا 700، اسی طرح بڑھتے گئے، اور آخر میں فرمایا کہ جو شخص امام حسین کی زیارت کرتا ہے اس کو ہر قدم، ایک قدم کے بدلے میں حج اور دوسرے قدم کے بدلے میں عمرے کا ثواب ملتا ہے۔ تو جو اصحاب بیٹھے ہوئے تھے وہ پریشان ہوئے، حیران ہوئے کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ امام نے شروع کیا ہے کہ ایک حج اور ایک عمرے کا ثواب ملتا ہے، پھر 70، پھر 700، پھر آگے بڑھتے بڑھتے آخر میں ایک قدم کے بدلے میں ایک حج اور ایک قدم کے بدلے میں عمرے کا ثواب۔ تو پھر امام نے ہی وضاحت فرمائی، امام نے فرمایا یہ جو ثواب ملتا ہے یہ انسان کی معرفت کے مطابق ہوتا ہے۔
ایک شخص ہے جس کو امام حسین کی معرفت اتنی حاصل ہے کہ وہ زیارت کرنے جائے تو اس کو ثواب ملے گا ایک حج اور ایک عمرے کا. لیکن ایک اور شخص جاتا ہے امام حسین کی زیارت کے لیے تو اس کی معرفت امام حسین علیہ السلام کے بارے میں زیادہ ہوتی ہے تو اس کو 70 حج اور عمرے کا ثواب ملتا ہے. ایک اور شخص ہے جس کی معرفت اس سے بھی زیادہ ہے تو یقیناً اس کو 7,000 70,000 آگے جس کی معرفت جتنی زیادہ ہوتی جائے گی اس کا ثواب اتنا زیادہ بڑھتا چلا جائے گا. تو اصل میں انسان کو جو اعمال کا ثواب ملتا ہے وہ انسان کے اندر کچھ چیزیں ہوتی ہیں جو میرٹ ہوتی ہیں، جن میں سے ایک میں نے یہ کہا کہ ایک معرفت ہونی چاہیے اور خلوص، معرفت اور خلوص ہونا چاہیے. اب ایک آدمی نماز پڑھتا ہے معرفت کے ساتھ، اب اس کی کتنی معرفت ہے، جتنی وہ معرفت کے ساتھ نماز پڑھے گا اس کو اتنا ثواب ملے گا. ہو سکتا ہے ایک آدمی کی معرفت کم ہے دوسرے آدمی کی معرفت زیادہ ہے تو رتبہ جو ہے اس کا وہ معرفت کے مطابق ہوگا، معرفت کے مطابق. اور اسی طرح خلوص کے مطابق ایک انسان ہے صدقہ دیتا ہے اللہ کی راہ میں لیکن خلوص کم ہوتا ہے اس کو کم ثواب ملے گا. ایک آدمی ہے اللہ کی راہ میں صدقہ دیتا ہے تو اس کا خلوص بہت زیادہ ہوتا ہے تو اللہ یقیناً اس کو زیادہ ثواب عطا کرے گا. تو آج جو ہم نے یہ درس دیا ہے اس میں کہنے کا مقصد یہ ہے کہ دنیا کی نعمتوں میں اور آخرت کی نعمتوں میں بڑا فرق ہے اور ان کو قیاس کرنا یہ صرف انسان کو سمجھانے کے لیے ہے، ورنہ قیامت کے دن جو نعمتیں انسان کو ملیں گی وہ ان نعمتوں سے کئی درجے بہترین ہوں گی، وہ ہمارے تصور اور ہمارے عقلوں سے بہت ہی بالا تر ہے. یہ صرف ہمیں سمجھانے کے لیے دنیا کی نعمتوں کے ساتھ تشبیہ دی گئی ہے اور ہم دعا کرتے ہیں کہ خداوند عالم ہمیں ان نعمتوں کے شکر ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.